السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. الحمدللہ. جی آج ہم سورہ ہود شروع کرنے لگے ہیں. یہ 11ویں اور 12ویں سپارے میں ہے. اس کا ترتیب قرآن میں ترتیب کے حساب سے 11 نمبر ہے. اس میں 10 رکوع ہیں اور 123 آیات ہیں، اور نزول کے حساب سے اس کا نمبر 52 ہے، اور یہ مکی صورت ہے. مکہ میں 52 نمبر کے آگے میں نازل ہوئی. اسلام آیت نمبر 50 میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، بس وہیں سے نام محفوظ ہے. زمانہ نزول مکہ میں سورہ یونس کے بعد نازل ہوئی. ترتیب نزولی کے مطابق تو یہ سورہ یونس متصل بعد نازل ہوئی. اس کے بعد ان کی خصوصیت، موضوع اس سورت میں سورہ یونس والا ہی ہے، مگر تنبیہ کا انداز زیادہ سخت ہے. سورہ یونس میں تنبیہ تھی لیکن ذرا سختی کم تھی، اب ذرا سختی بڑھ گئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. حضرت ابوبکر نے نبی اکرم سے عرض کیا کہ انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. بعض روایات میں ان دوسری صورتوں کے نام سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور اما یتساءلون اور تکویر کے نام سے آئے ہیں. انہوں نے بوڑھا کر دیا ہے کیونکہ ان صورتوں میں عذاب کا ذکر ہے کہ جن کو امن نہیں مانا تو پھر کیا ہوا، پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا. اب یہ ہے کہ جب یہ صورتیں آئیں کہ اللہ بار بار بتا رہا ہے کہ بھئی یہ نہیں مانو گے تو عذاب عذاب عذاب، تو اس نے کہا جس نے بوڑھا کر دیا کہ اب عذاب کسی پہ نہ جائے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ زمانہ کتنا سخت تھا کہ ایک طرف قریش اپنی تمام طاقت کے ساتھ دعوت حق کو کچلنے کی کوشش کر رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے پہ در پہ تنبیہات نازل ہو رہی تھی. ان تنبیہات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سخت اندیشہ رہتا تھا کہ کہیں مہلت الہی ختم نہ ہو جائے اور یہ 7 عذاب آ نہ جائے. تو اس لیے ادھر سے بھی قریش مان نہیں رہے اور اللہ تعالیٰ کی بار بار وارننگز آ رہی ہیں. اچھا، اس میں جو موضوع ہے اور باعث ہے، اس میں دعوت ہے، فرمائش ہے، تنبیہ ہے. دعوت ہے کہ مان لو مان لو مان لو مان لو. فرمائش ہے مان لو گے تو یہ ملے گا، یہ ہوگا، سارا کچھ بہتر ہو جاؤ گے. خرابی دو. تنبیہ ہے نہیں مانو گے تو پھر بھگتو گے. ٹھیک ہے، جیسے آپ اپنی اولاد کو بیٹے کو سمجھاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں بھی ٹھیک کرو گے تو یہ ہو جائے گا، نہیں کرو گے تو یہ بھگتو گے. تو دعوت مختصر ہے، فرمائش میں دلال کم اور واز زیادہ ہے. واز ہوتی ہے نصیحت، ڈرانے والی نصیحت جس سے ڈر پیدا ہو. تو فرمائش میں ہے تو فرمائش کے بندے بن جاؤ، لیکن استدلال کم ہے، دلیلیں کم ہے اور واز زیادہ ہے، اور تنبیہ مفصل اور پردور ہے. دعوت یہ ہے کہ پیغمبر کی بات مانو، شرک سے باز آؤ، ایک اللہ کی بندگی کرو، آخرت کی جواب دہی کا احساس رکھو. پھر جی دوسری بات جو ہے دعوت کے بعد فرمائش کی آ رہی ہے. پچھلی قوم میں رسولوں کی دعوت ٹھکرا کر اپنے برا جاب دیکھ چکی ہیں. اس بات راہ پر چلو گے تو تباہی بھی یقینی ہے. وہ بچ نہیں سکی رسولوں کی باتیں نہ مان کر انکار کر کے، تو تم بھی نہیں بچ سکتے. یہ فرمائش ہے. اچھا، پھر تنبیہ کیا ہے کہ عذاب کے آنے میں تاخیر مہلت ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ. اسے یہ نہ سمجھو کہ یہ نہیں آنا. وقت عذاب صرف اہل ایمان ہی بچتے ہیں. کوئی کافر اگر نبی کا عزیز بھی ہے تو وہ نہیں بچا. نہ حضرت نوح کی بیوی بچی، نہ حضرت لوط کی بیوی بچی، نہ حضرت نوح کا بیٹا بچا، تو کوئی بھی نہیں بچتا. اچھا جی، ہماری ترتیب کے حساب سے جو ہم اس میں کر رہے ہیں کام، اس کے 8 مرکزی موضوعات ہیں. ان میں سے جیسے پہلا اللہ تعالیٰ ہے، دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیسرا قرآن مجید ہے، چوتھا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، 5واں قیامت ہے، 6واں انسان ہے، اور 7واں موت ہے. 8واں جو ہے نا وہ ہے داستان عبرت. یہ ذرا تفصیلی ہے، اس میں 7 قوموں کا ذکر آیا ہے. اس میں سے جو بات آ رہی ہے اس داستان عبرت میں وہ ہے جی، پہلی ہے قوم نوح، دوسری ہے قوم عاد، اور تیسری ہے قوم سمود، اور چوتھی ہے قوم لوط، اور 5ویں اہل مدین، اور 6ٹھی ہے قوم فرعون، اور پھر 7 اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر آ رہا ہے ساتھ میں نا. تو انشاءاللہ ہم نے یہ بات کرنی ہے، اس کے اوپر دیکھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.